الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصبر عند صدمة الأولى أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ دوستو اور بزرگوں، اللہ رب العالمین کی مطہر منور کلام میں سے کچھ حصہ تلاوت کیا ہے۔ دعا فرمائے اللہ رب العالمین صحیح عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین پوری کائنات کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ اسلامی مہینوں میں پہلا مہینہ محرم الحرام ہے۔ اور محترم اور شان والا مہینہ ہے۔ محرم الحرام اسلامی مہینوں میں عرض کیا کہ پہلا مہینہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے مکہ معظمہ سے ہجرت فرمائی مدینہ منورہ۔ تو دو چیزیں مد نظر تھی، ایک حضور علیہ السلام کی دنیا میں آمد، ایک آپ علیہ السلام کی مدینہ منورہ میں آمد۔ تو آپ علیہ السلام کی ولادت باسعادت ربیع الاول میں، اور آپ علیہ السلام کی ہجرت وہ محرم الحرام سے شمار کی جاتی ہے۔ اسلامی مہینے ہجری مہینے کی ابتدا محرم الحرام سے۔ محرم الحرام کی پہلی تاریخ کو خلیفہ ثانی جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے۔ اور پھر 10 محرم الحرام
حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ تو ہجرے مہینے کی پہلی تاریخ سے قربانی کا پتہ دیا گیا۔ ذو الحجہ میں قربانی ہوتی ہے، وہ آپ کو پتہ ہی ہے۔ ذو الحجہ اسلامی مہینے، ہجری مہینے کا آخری مہینے، تو گویا یہی ہے کہ سال کی ابتدا بھی اور سال کی انتہا بھی قربانی پر۔ محرم الحرام میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے کہ روزے رکھے جائیں۔ تو ایک حدیث پاک میں یوں بھی ہے کہ ایک روزے پر 30 روزوں کا ثواب اللہ عطا کریں گے۔ رکھیں گے تو اللہ اجر دے گا۔ 10 محرم الحرام کا روزہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کی۔ جب آپ مدینہ منورہ میں تشریف لے گئے تو پتہ چلا کہ یہود 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا کہ روزہ کیوں رکھتے؟ بتایا گیا کہ 10 محرم الحرام کو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اور اس کی قوم کو فرعون سے نجات ملی تھی، تو شکریہ کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ تعلق اور حق رکھتے ہیں، ہم بھی 10 محرم الحرام کو روزہ رکھیں گے۔ لیکن فرمایا کہ 10 کے ساتھ ایک اور ملائیں گے، 9 یا 11 کا روزہ ساتھ ملائیں گے، اس لیے کہ ان سے مشابہت نہ ہو جائے۔ ایمان والوں، سوچنے کی بات یہ ہے کہ روزہ ایک عبادت ہے، روزہ ایک عبادت ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام عبادت میں بھی غیر کی مشابہت برداشت نہیں فرما رہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی چاہت اور تمنا یہ ہے کہ غیر کی مشابہت نہ ہو۔ ایک موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ کل قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھے گا۔ میں اور آپ اپنے تمام معاملات میں غیر کی مشابہت سے بچیں۔ خدا نہ خواستہ اگر کل قیامت کے دن یہود کی مشابہت کی وجہ سے ہمارا حشر یہود کے ساتھ ہو گیا، برباد ہو گئے۔
ہمارا حشر نصارہ کی مشابہت کی وجہ سے نصارہ کے ساتھ ہو گیا، تب بھی ہم برباد ہو گئے۔ اگر انگریز کی بود باش کو ہم نے اپنا لیا اور کل قیامت کے دن انہی کے ساتھ حشر ہو گیا، تو ایمان والو حقیقت یہی ہے کہ نہ دنیا رہی نہ آخرت رہی۔ ہمارے پاس سب سے زیادہ قیمتی چیز ایمان ہے۔ اگر ایمان نہیں رہا تو کچھ بھی ہمارے پاس نہیں۔ دنیاوی اعتبار سے تو کافر غیر مسلم مسلمانوں سے آگے ہیں۔ یہ دنیا میں بھی پیچھے رہے، قبر حشر میں بھی ان کے پیچھے رہ گئے تو پھر مارے گئے۔ تو اس وجہ سے غیر کی مشابہت سے بچا جائے، ہر حوالے سے بچا جائے۔ اللہ رب العالمین نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی ایک صفت ذکر کی، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے جب یہ کہہ دیا کہ ہمارا رب اللہ ہے تو پھر اس پر ٹک گئے، استقامت اختیار کیے، دوام اور ہمیش کی اختیار کر لیے۔ تو ہر مسلمان کو یہی چاہیے کہ جب ایمان پر آ گیا تو اب ایمان پر پکا ہو جائے۔ ایمان پر آیا ہے، کلمہ پڑھ لیا ہے تو ایمان پر ٹک جائے، دائیں بائیں نہ ہلے، غیروں کی طرف نہ دیکھے، اپنے اللہ پر نظر رکھے۔ اور یہ ہوگا اسی وقت کہ جب اپنی مرضیات کو اللہ کی مرضیات پر قربان کر دے، اپنی خواہشات پر نہ جائے، اللہ کے حکم کو مد نظر رکھے، مقدم رکھے۔ وگرنہ دنیا میں نام کے بہت، کام کے بہت تھوڑے، نام کے بہت، اپنا نام بنایا ہے تو نام بنانے کے لیے جو کچھ بھی کر لے اس سے نام بن جائے گا۔ ایک واقعہ پڑھا سنا ہے، ایک آدمی نے چاہا کہ میری شہرت ہو، میرا نام بنے، تو اس نے بیت اللہ کے سامنے ہی پیشاب کر دیا۔ تو اب وہ جہاں سے گزرے لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ تھا، جہاں سے بھی گزرے کہتے ہیں وہ یہ ہے جی، وہ یہ آدمی ہے جس نے پیشاب کیا تھا۔ تو کسی نے اسے کہا، بندہ خدا تجھے پتہ بھی ہے کہ اللہ کا گھر ہے، بیت اللہ ہے، تو نے اس میں پیشاب کر دیا۔ کہنے لگا کہ میں نے پیشاب تو کیا ہے، لیکن اب ہر آدمی مجھے جانتا ہے،
ہر آدمی مجھے جانتا ہے کہ ان کو پتہ ہے یہ کون ہے. تو صرف شہرت مقصود نہیں ہوتی کہ اپنا نام بنا لیا کہ میرا نام میرا پتہ چلے، ایسا نہ ہو. تو اسلام پر آدمی ٹک جائے. نجات اتباع سنت میں ہے. شریعت سے ہٹ کر اگر ایسا کیا گیا کوئی عمل بھی ہو وہ سب اعمال برباد ہو جائیں گے. اپنے اندر اسلام پر چلنے اور ٹک کے رہنے کا جذبہ پیدا کیا جائے. اپنی محنت بھی کام آئے گی، جو لوگ محنت کر چکے ہیں ان کے ساتھ بیٹھنے سے بھی اثر پڑے گا. سب سے زیادہ اسلام پر محنت کی ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے. جو حالات بھی پیش آئے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے ہاتھوں سے اسلام کی رسی نہیں چھوٹی. انہوں نے ٹک کے دکھا دیا، کمال کر دیا ہے کہ ایک لمحہ کے لیے آگے پیچھے نہیں ہٹے، ایک سیکنڈ کے لیے پیچھے نہیں ہٹے، ٹک کے رہے. اور اللہ تعالیٰ سے استقامت کی دعا بھی کرتے تھے. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ احد کا موقع آیا، رات کو ہم 2 ساتھی بیٹھے تھے. میں نے اسے کہا کہ میں دعا مانگتا ہوں، آپ آمین کہیں. آپ دعا مانگیں، میں آمین کہتا ہوں. تو فرمایا میں نے دعا مانگی کہ یا اللہ مجھے اسلام پہ ٹکا کے رکھنا. کل جس وقت کافر سے میرا مقابلہ ہو تو بڑے طاقتور کافر سے میرا مقابلہ ہو اور میں اسے پچھاڑ دوں، مار دوں. دعا مانگی گئی، اس نے آمین کہا. اس نے دعا مانگی کہ یا اللہ میرا بھی کل ایک بڑے کافر سے مقابلہ ہو، میں اسے ماروں وہ مجھے مارے، یہاں تک کہ آخر میں مجھے شہادت کی نعمت نصیب ہو. فرمایا جب صبح موقع آیا دونوں کی دعا قبول ہو گئی. ایسا ہی ہوا جیسے مانگی تھی، جیسے مانگی تھی کہ وہ لڑتے لڑتے شہید ہو گیا اور میں نے بہت بڑے کافر کو مارا. جیسے دعا مانگی تھی ویسے قبول ہوئی. کچھ دیر کے لیے میں اور آپ ذرا اپنے گریبان میں جھانکیں کہ کتنا بار ہم نے دعا مانگی کہ یا اللہ مجھے اسلام پہ ٹکا کے رکھنا. دنیا تو مانگتے ہیں، ایک نہیں ہزاروں سے، دنیا داروں سے نہیں اللہ والوں سے بھی
اولیاء اللہ سے بھی ہماری ملاقات ہو، ہم دنیا مانگتے ہیں۔ حضرت جی دعا کرنا، میرا کام صحیح نہیں چل رہا۔ حضرت جی دعا کرنا، میرے کاروبار میں کمی آ گئی ہے۔ دنیا ہی کی دعا کرواتے ہیں، بہت کم ہے جو محض دین کی دعا کرائے، صرف آخرت کی دعا کرائے کہ آپ دعا کرائیں، آپ دعا کریں کہ اللہ مجھے اسلام پر پابند رکھے۔ بہت کم۔ دنیا کے بکھیڑے، دنیا کی پریشانی ہے، وہ ٹھیک ہے، آتی ہیں، دعائیں بھی کی جائیں، کوئی عرض نہیں، لیکن ترجیحی طور پر آخرت کی فکر ہونی چاہیے۔ استقامت علی الدین ہونی چاہیے، دین کا جذبہ ہونا چاہیے، خوب جذبہ ہونا چاہیے، پھر کام چلے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ معظمہ سے ہجرت کی، مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ تو وہاں دعا کی، اللہم ارزقنی شہادتاً، اے اللہ مجھے شہادت کی موت دے دے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر میں دے دے۔ اے اللہ میری قبر حضور کے ساتھ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی۔ بہت سارے احباب عمرے کا سفر، کبھی حج کا سفر، دعا کر بھی رہے ہوتے ہیں، کہتے بھی ہیں، کہتے ہیں حضرت جی دعا کرنا اللہ تعالیٰ عافیت سے لے جائے، عافیت سے لے آئے۔ کوئی ہزاروں میں سے ایک نے کبھی کہا ہو کہ دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے لے جائے اور وہاں مدینہ منورہ کا ہی بنا کے رکھ دے؟ شاید واقعتاً اس میں کوئی شک نہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ سے جیسے دعا کی، اللہ نے دعا قبول کی، شہادت کی موت نصیب ہوئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر مدینہ منورہ میں ہوئی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سونا نصیب ہوا۔ حدیث پاک میں آتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ہر آدمی کا دفن وہاں ہوتا ہے جہاں سے اس کی اللہ تعالیٰ نے مٹی لی ہوئی ہوتی، اور حشر بھی وہیں سے ہوگا۔ تو اندازہ لگائیں کہ جس مٹی سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مٹی مبارک لی گئی، وہاں سے ہی جناب ابو بکر اور عمر کی مٹی لی گئی۔ لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ جو نبی کے وجود کی مٹی ہوتی ہے، 2 حصے جنت کی مٹی ہوتی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایک موقع پہ بالکل اس طرح کے انداز سے بتایا جیسے اپنی قبر مبارک بتائی، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمائے،
ایک کنویں پر بیٹھے تھے، آپ نے یوں ٹانگیں لٹکا دی۔ کچھ دیر بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، ان کو آپ علیہ السلام نے دائیں طرف بٹھا دیا، اسی طرح پاؤں لٹکا دیے۔ کچھ دیر بعد جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو ان کو بائیں طرف بٹھا دیا، اسی طرح پاؤں لٹکا دیے۔ کچھ دیر بعد جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آپ علیہ السلام نے ان کو یوں سامنے بٹھا دیا، پاؤں لٹکا دیے۔ تو آپ علیہ السلام کی قبر مبارک یوں ہی ہے کہ تشریف فرما ہے، دائیں طرف صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بائیں طرف جناب عمر ہیں۔ آپ علیہ السلام اگر یوں اٹھ بیٹھے ہیں تو بالکل اسی کے برابر میں جنت البقیع میں جناب عثمان کی قبر ہے۔ ایک موقع پر آپ علیہ السلام نے اپنا دائیں ہاتھ صدیق اکبر کے ہاتھ میں یوں ڈالا اور دوسرا ہاتھ جناب عمر کے ہاتھ میں ڈالا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ہم قبر سے یوں اٹھیں گے کہ دائیں طرف صدیق اکبر ہوں گے، بائیں طرف جناب عمر ہوں گے، اور ہم یہاں سے اٹھیں گے اور بقیع والوں کا انتظار کریں گے۔ تو جنت البقیع والے آ جائیں گے، پھر ہم جنت المعلی والوں کا انتظار کریں گے، پھر میدان معاشر میں ہم جائیں گے۔ تو آپ علیہ السلام نے یہ کیفیت اور نقشہ بتایا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام کے بالکل نقش قدم پہ چلے، جو مشکل حالات پیش آئے وہ بھی نبھائے، جو نرم گرم حالات آئے اسی پہ لگے رہے۔ حضور علیہ السلام کا فرمان عمل کبھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ حضور علیہ السلام سے محبت کس درجہ کی تھی؟ حضور علیہ السلام کو مشرکین مکہ مار رہے تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، فرمایا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کہ تم اسے مارتے ہو جو کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ حضور علیہ السلام کو چھوڑ دیا گیا، صدیق اکبر کو مارا، اتنا مارا کہ بے ہوش ہو گئے، یہ ناک کی ہڈیاں ٹوٹ گئی، 3 دن بے ہوش رہے۔ ہوش آنے کے بعد سب سے پہلا جملہ جو بولا وہ یہی فرمایا کہ حضور کا کیا حال ہے؟ ماں نے کہا جس کے پیچھے اتنا مار کھائی ہے پھر بھی اسی کا پوچھتے ہیں۔ تو قسم کھا لی کہ جب تک میں حضور کی زیارت نہیں کروں گا کچھ نہیں کھاؤں گا پیوں گا۔ یہ محبت۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ نے شہادت کی دعا مانگی، جذبہ شہادت تھا، اللہ نے دعا قبول کر لی۔ حضور علیہ السلام کے مصلی پر تھے، نماز پڑھا رہے تھے، اسی حالت میں حملہ ہوا اور شہادت کے مقام پر پہنچے۔ اسلام پر چلنے کے لیے جذبات اور شوق چاہیے۔
اگر شوق اور جذبہ نہ ہو تو کام نہیں ہوتا۔ دنیاوی اعتبار سے آپ دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی اپنے کام کے لیے جاتا ہے، آدھی رات کو جاتا ہے اور مسلسل جا رہا ہوتا ہے۔ اس کا ایک مقصد ہے کہ میں نے اپنے کام کے لیے اس وقت جانا ہے۔ آنکھ بھی کھل جاتی ہے، صحت بھی اس کی موافقت کر رہی ہوتی ہے، اسی شوق اور جذبے کے ساتھ بڑی تیزی کے ساتھ جا رہا ہوتا۔ ایک صاحب بتا رہے تھے کہ میرے مکان کے سامنے رات کے ٹھیک تہجد کے وقت میں 3:30 سے 4 بجے پورا 1 سال آدمی گزرا۔ اس سے جب پوچھا گیا، انہوں نے کہا جی منڈی جانا ہوتا ہے تو اس وجہ سے میں جاتا ہوں۔ تو وہ فرما رہے تھے کہ ایک رات میں نے رو کے دعا مانگی کہ یا اللہ، یہ دنیا کے لیے اتنا پابند ہے اور میری کبھی کبھی تہجد رہ جاتی ہے۔ اصل شوق اور جذبہ چاہیے کہ جس ولولے کے ساتھ جائے گا کام بنے گا۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے پھر ہمت اور قوت آتی ہے۔ غزوہ بدر کا موقع تھا، حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ صفیں تیار ہو رہی تھی، میں نے دائیں دیکھا تو ایک بچہ تھا، بائیں دیکھا تو ایک بچہ تھا۔ تو مجھے دل میں خیال آیا کہ اگر حملہ ہو گیا تو میرا دفاع بچے کیسے کر سکیں گے؟ بچے، لیکن ولولہ اور جذبہ دیکھ۔ ایک بچے نے عرض کیا کہ چچا، ابو جہل کون سا ہے؟ میں نے کہا تو اسے کیا کرے گا؟ وہ کہنے لگا جی مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ حضور کا گستاخ ہے، حضور کا دشمن ہے۔ اتنے میں دوسرے نے پوچھا، اس سے بھی میں نے یہی پوچھا، اس نے یہی جواب دیا۔ ان بچوں کے نام تھے معاذ اور معوذ۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اتنے میں ابو جہل یوں سامنے گزرا، گھوڑے پہ سوار تھا۔ ان دونوں بچوں نے سب کے سامنے بھاگے۔ اب ان کی عمر دیکھیں کتنا ہوگی جس کی کسی نے پرواہ نہیں کی، وگرنہ جب ایک آدمی تلوار لے کے بھاگا ہے کون گزرنے دیتا ہے، ہو بھی دشمن۔ یعنی اس عمر کے تھے کہ اندر سے نکلتے نکلتے چلے گئے، انہیں پرواہ نہیں کی کہ بچے جا رہے۔ قد اتنا چھوٹا سا تھا کہ اوپر حملہ کر نہیں سکتے تھے۔ جاتے ہی ایک نے گھوڑے پہ حملہ کیا، ٹانگیں کاٹی، ابو جہل گرا، دوسرے نے اس پہ حملہ کیا۔ یہ ہے اسلام کا جذبہ۔ اس وقت ہم نام کے رہ گئے، کام کے نہیں ہیں۔ بارہ کے واقعات آپ کے سامنے بھی ہوں گے۔ ایک چائے کپ کے پیچھے جماعت چھوڑ دیتے، یا چائے ٹھنڈی ہو جائے گی، چائے پی لیں، نماز پھر پڑھ لیتے۔ یہ ہمارا جذبہ ہے۔
150 روپے کے کام کے پیچھے نماز چھوڑ دیتے ہیں. تھوڑی سی مشقت اٹھانا وہ گوارا نہیں ہوتا، کہتے پھر قضا کر لیں. یہ ہمارا جذبہ ہے. جبکہ حدیث پاک میں آتا ہے کسی نے نماز بے شک بعد میں قضا بھی کر لی، لیکن نماز سستی اور کاہلی غفلت سے چھوڑی تھی، تو 80 سال کا غوطہ اسے دیا جائے گا، اور وہ 80 سال نہیں ہوں گے، 1 سال دن سال کے برابر کا صرف اس پہ غوطہ دیا جائے گا کہ نماز چھوڑی کیوں تھی. ہمیں اتنا احساس بھی نہیں ہوتا کہ جتنا مچھر کاٹے اور احساس ہوتا ہے. جذبہ دیکھیں. حدیث پاک میں آتا ہے ایک عورت آئی، ایک چھوٹا سا بچہ لے رکھا ہے، ایک چھوٹا سا بچہ لے رکھا ہے. آپ علیہ السلام کو پیش کیا. حضور نے فرمایا میں اس کو کیا کروں گا؟ کہ جہاد میں لے جائیں. فرمایا اس کو یہ کیا کام آئے گا؟ یہ ذرا دل پر ہاتھ رکھیں، سوچیں. ماں دودھ پیتا بچہ حضور کی خدمت میں پیش کر رہی ہے کہ لے جاؤ. جس وقت دشمن کی طرف سے تیروں کی بارش ہو رہی ہو، میرے بچے کو بطور ڈھال استعمال کر لینا، صحابی رسول بچ جائے گا. یہ ہے جذب. ایک ہمارے جذبات بھی ہیں. اسلام پر استقامت کی سوچی جائے، اسلامی احکامات پر ٹک جانے کا نام مسلمان ہے. چلو کر لیتے ہیں، اس کا نام استقامت نہیں ہوتا. اللہ مجھے اور آپ کو دین پر قائم دائم رکھے آخری سانس تک.